بسم الله الرحمن الرحيم. جزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ دنیا میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نشر و اشاعت کے میدان میں بھی اور مواصلاتی نظام میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے، اور ان ترقیات کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی پیش گوئیاں موجود ہیں، تو اس بارے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے، آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں عمل میں آئی تو اس وقت انسان کے معلومات بہت ہی محدود تھے، اور خصوصاً جو عرب کا ریگستان تھا وہاں پر تو حد درجے کی جہالت تھی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ آنے والی بہت ساری باتوں کے بارے میں خبریں دی ہیں کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے، کیسے دنیا ترقی کرنے والی ہے اور کیا کیا ان کے ذرائع ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے چونکہ سوال کیا ہے نشر و اشاعت کے اعتبار سے، تو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہاتھ سے اگر لکھ کے ایک آدمی جو ہے صحیفے پھیلانے لگے تو اس کو تو پھر سال ہر سال لگ جائیں گے، لیکن اس میں اشارہ تھا کہ ایسے صحیفے اور ایسے کتابیں چھپتی چلی جائیں گی کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جو ہے وہ پبلیکیشن بہت زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ یہاں پریس اور چھاپا خانوں وغیرہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرمائی کہ ابھی تو فی الحال ہاتھ سے لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے کہ پریس قائم ہو جائیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں پہلے جو ہے وہ لیتھو کے پریس ہوا کرتے تھے، پہلے ہاتھوں سے مشین چلائی جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اسٹیم سے پھر جو مشینیں چلنے لگیں، اور اس کے بعد الیکٹرک مشینیں آ گئیں۔ لیتھو سے بڑھ کر جو ہے پھر آف سیٹ کا نظام شروع ہو گیا۔ آف سیٹ کے نظام میں بھی اتنی تیزی ہو گئی کہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ ہزاروں صفحات جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بھی یہ ثبوت ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ صحیفے بے حد پھیلا دیے جائیں گے، نشر و اشاعت کثرت سے ہونے لگے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم و تحقیق کا بڑا زور ہو رہا ہوگا۔ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ علق کی آیت نمبر 4 اور 6 ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اقرأ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو، اور تیرے اکرم جو خدا تعالیٰ ہے، جو صاحب حیثیت اور بڑی اکرام والا خدا ہے، جس نے علامہ بالقلم علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، تو گویا اس میں بتایا کہ علم کی ترقی ہوگی اور وہ بھی قلم کے ذریعے سے ہوگی۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، جو کہ انسان آج نہیں جانتا، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ دروازے اس کے کھل جائیں گے علوم کے، اور اس میں تحقیق کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو گویا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ کثرت سے اسکول کھل جائیں گے، کالج کھل جائیں گے، یونیورسٹیاں کھل جائیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعلیمی ادارے قائم ہو جائیں گے، علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے سے بھی اور علم کے ذریعے سے بھی یہ ترقی ہونے والی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے رکھی تھی۔ آج چنانچہ دیکھیے کہ ہر جگہ، بلکہ آج تو ہندوستان کا ہی حال آپ دیکھ لیں، گلی گلی میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، سرکاری اسکول الگ ہیں، پرائیویٹ اسکول الگ ہیں، اور ہر ایک جو ہے کمپٹیشن میں ہے کون آگے بڑھتا ہے۔ تو اسکول کھل گئے، کالج کھل گئے، یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں۔ تو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں لوگ یہاں سے پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے۔ تو آئے دن اخبارات میں بھی یہ اشتہار چھپتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر مزید تعلیم حاصل کرنی ہے تو فلاں یونیورسٹی سے جوائن کرو۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم عام ہونے والا ہے، یونیورسٹیاں قائم ہونے والی ہیں۔ اسی طرح سے وہ اذا السماء کشطت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آسمان کو جو ہے اس کی بال کی کھال ادھیڑی جائے گی، ایسی تحقیق شروع ہو جائے گی کہ جس کے نتیجے میں انسان علم حاصل کر کے ایک طاقت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ ہی دیکھیے، آپ نے
ایٹم کے بارے میں تفصیل سنی ہے، تو اس تعلق سے دیکھیے ایٹم کا جو پھاڑ کے جو مزید طاقت انسان کو حاصل ہوئی ہے، یہ اب روس وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایٹمی طاقت ہوں، ادھر شمالی کوریا بھی جو ہے ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے کہ جی میں ایٹمی طاقت بنا ہوا ہوں، امریکہ الگ ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے۔ پھر آج کل یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے اتنا ذخیرہ ایٹم کا موجود ہے، اور ہندوستان بھی ایٹمی طاقت میں آ رہا ہے، چین ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس طرح سے یہ علم تو بڑھا لیکن یہ طاقت کا ذریعہ ایک بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال بال کی کھال ادھیڑی جائے گی، اور اسی طرح فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان راستوں والا ہے، میں بطور ثبوت اور گواہی کے پیش کرتا ہوں آسمان کو جس کے اندر راستے بنے ہوئے۔ اب زمین کے راستے تو انسان کو معلوم ہے، لیکن جو علم کے ذریعے سے انسان نے جو فضا میں راستے قائم کیے ہیں، وہ بھی دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی پیشگوئی موجود ہے کہ زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آسمان کے اندر ایسے راستے بنا دیے جائیں گے۔ اب ہوائی جہاز اڑ کے یہاں سے اگر لندن جانا چاہیں دلی کے ایئرپورٹ سے، سیدھا لندن ہی پہنچتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، اور کہیں نہیں جاتا، اس کو معلوم ہے کہ اس دشا میں نے جانا ہے۔ یہاں سے اگر کوئی امریکہ جانا چاہے، کوئی کینیڈا جانا چاہے، اس کے لیے راستے مقرر ہیں۔ تو گویا کہ آسمانوں میں جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ذات الحبک، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آسمان کے راستے کیا چیز ہیں، لیکن اب ایسی ایجادات ہو گئیں کہ جن کے ذریعے سے علم میں اتنی ترقی کی ہے کہ یہ نشر و اشاعت کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ جو ہوائی جہازوں کے ذریعے سے بھی اور بحری جہازوں کے ذریعے سے بھی یہ علوم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمرسلات عرفاً، کہ قسم ہے پے بوئے بھیجے جانے والوں کی، اور فالعاصفات عصفاً، پھر تیز رفتار ہو کر بھاگنے والوں کی، پھر اسی طرح فرمایا والناشرات نشراً، اور پیغام کو اچھی طرح نشر کرنے والوں کی۔ تو یہاں پر بھی پیغام کا ذکر آتا ہے والفارقات فرقاً، اور پھر واضح طور پر فرق کرنے والوں کے۔ اس میں دیکھیے ریڈیو کے بارے میں بھی اس میں دراصل پیشگوئی ہے، ٹیلی ویژن کے بارے میں بھی پیشگوئی ہے، ٹیلی فون کے بارے میں بھی پیشگوئی ہے۔ تو اب یہ پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے کہ بھی اب دیکھیں ایک ریڈیو اسٹیشن جہاں سے خبریں نشر کرتا ہے یا کوئی اور باتیں نشر کرتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایک چینل کو جب ہم آن کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص چینل سے ہی وہ سنا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ٹیلی ویژن کا آپ لے لیں تو مخصوص جو چینل ہیں اس کے مطابق ہی اس کے اندر جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتا دیا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، نشر و اشاعت کا جو ذریعہ ہے وہ ٹیلی فون بھی ہوگا، اسی طرح سے ریڈیو بھی ہوگا، ٹیلی ویژن بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے سفر کرنے کا بھی اس میں جیسا کہ ذکر آیا ہے کہ والسماء ذات الحبک، تو کثرت سے سفر کرتے ہوئے ہوائی سفر کا بھی ذکر کیا کہ پیغام جو پہنچیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب میڈیا کو آپ لے لیں، اب بلکہ ہمیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ کوئی خبر ایک فیکس کے ذریعے سے بھیجیں یا ای میل کے ذریعے سے بھیجیں، چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے لندن کوئی ای میل کرنا چاہیں گے، چند منٹوں کے اندر وہاں پیغام پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں پہلے سے بتا دی ہیں کہ دوسری جگہ ہوائی سفر کے ذریعے سے بھی علوم کی ترویج ہوگی، پیغام رسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوگی، پھر فضائی پروپیگنڈا بھی ہوگا اس کے ذریعے سے، خلائی اسٹیشنوں کے قائم کرنے کا بھی اس کے اندر ذکر آ گیا۔ تو گویا کہ علوم کی اتنی تحقیق ہوگی کہ کثرت سے نشر و اشاعت کا ذریعہ جو ہے یہ تمام ذرائع بن جائیں گے، چاہے وہ ہوائی سفر ہوں یا بری سفر ہوں یا بحری سفر ہوں۔ یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ علوم کی اشاعت کرے گا، اور اس کے نتیجے میں اب دیکھیے ایک عرب کا رہنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج جس رنگ میں ہم نشر و اشاعت کے ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، جس رنگ میں اخبار چھپتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں اب تو یہ بھی دیکھیں کہ ایک اخبار اگر جلندھر سے نکل رہا ہے ہمارا، تو اس کے کئی ایڈیشن جو ہے وہ جموں سے بھی نکل رہے ہیں اور دوسری جگہوں سے بھی نکل رہے ہیں، ایک ایک اخبار کے کئی شہروں سے جو ہے وہ ایڈیشن نکلتے ہیں۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں بتا دیا
کہ عزت صوف و نشرت، کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ علوم کے ایسی ترویج کر دے گا، ایسے پھیلا دے گا کہ جس کے نتیجے میں اخبار بھی، کتابیں بھی، اور اسی طرح سے مختلف علوم کی جو باتیں ہیں وہ سب کی سب دنیا میں پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ غیب کی خبریں جاننا، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جب تک کسی رسول کا انتخاب اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تب تک کسی کو غیب کی خبریں بھی نہیں دیتا۔ تو یہ غیب کی خبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دی جب کہ کسی انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بنائی، بلکہ عالم الغیب خدا سے آپ نے علم پایا اور وہ آپ نے بیان کر دیا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ کلام ہے۔ اور یہ صداقت ہے اس بات کی کہ آج سے 1400 سال پہلے اس نے آج ہونے والے جو انقلابات ہیں، آج ہونے والی جو ترقیات ہیں، ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا۔ اس کے بارے میں سورہ تکویر وغیرہ کی اور بہت ساری آیات ہیں جو وقت متحمل نہیں ہے کہ ہم ان سب کو بیان کر سکیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آج ہونے والی جو ترقیات ہیں نشر و اشاعت کے ذریعے سے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا جو سوائے عالم الغیب خدا کے اور کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ جی بالکل، جزاک اللہ تعالیٰ